عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ ثبوت اس کے شہر اور چند موضوعات پر ختم ہو جاتا ہے۔ عثمان نے اپنے 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں قطاعیہ اور شمال میں بحیرہ امور اور بحیرہ اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کے قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بزنیتی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کرتی تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور صرافی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایور سلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قائدوں کے قتل عام کا کوئی ذکر، نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے، جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے، انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مختوف کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے، اور دونوں کے میل سے ہی ایک نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے آپ کو عثمانی کہتی تھی۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھ ایشیائی کوچک میں داخل ہونے سب سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1912 میں مسٹر ہربرٹ گینس نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سعود میں پود باش اختیار کرتے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مسٹر گینس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماور نصر کے دوسرے علاقوں کی جوکوں میں ایشیائی کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئی۔ ان کے اسلام لانے کا کوئی صریحی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کہ ترک حملاور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی پشتو سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے تھے۔ چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشی کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کڑے تھے اور 50,000 گرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کے آباء و اجداد تھے اور باقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پیرا کرتی تھی اور خود نشری کے زمانے بھی موجود تھی۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بحثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف تر قبیلوں کے ترکی قبیلوں نے جو اس زمانہ میں ایشیا کوچک میں داخل ہوئے، جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ آپ نے سلجوقی اکابر کا مذہب اختیار کر لے۔ یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کا ذکر کی کوئی ضرورت ہی سمجھی نہیں گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلہ کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیا کوچک کے شمالی مغربی گوشہ میں آباد تھے متحد کر کے ایک قوم بنا دیا تھا۔ یہ سلجاکیہ کونیا کے خاتمہ کا نہیں بلکہ اس تبدیلی مذہب کا ہی نتیجہ ہے کہ 1290 عیسوی کے بعد عثمان کی فتح خانہ سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ حالانکہ اس سے سعود کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھے۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سعود میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں تک ہی محدود تھے۔ ان کی اس زمانہ کسی کی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے ساتھ 400 سپاہی تھے اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کا کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح و دوستی کے تھے۔ نشی کا بیان ہے کہ اس ملک کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پیر دفتہ ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملاور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 1290 سے 1300 تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سرحد بزنیتی علاقوں سے مل جاتی ہے۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم ذکر کرنے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں، بزنیتیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہے۔ ان میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف ان ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیا کوچک کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور سے مختلف ہونا
14ویں صدی عیسوی کے بعد ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیا کوچک کی دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں مستور کہنا شروع کیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگا۔ پروفیسر گرمانس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں اپنے پیش رو کی طرح جنہوں نے ایشیا کوچک میں پدباش اختیار کر لی تھی کہ خانی بھی ترک ہی تھے، البتہ ان کی بولی ذرا ان سے مختلف تھی۔ ایک اور فرق یہ تھا کہ سلجوکیہ تو صدیوں سے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ نوارد ہند نواز اپنے قدیم خانہ بدوشی کے مسلک پر قائم تھے۔ ان کے سردار طغرل کے بیٹے عثمان کی شادی کے متعلق جو روایت مشہور ہے، اس سے ہمارا قیاس حق بجانب ہے کہ انہوں نے ایشیائے کوچک کی اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔